یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ جی خواتین و حضرات، ایک طرف سے پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سبطین بلوچ۔ شکریہ نازیہ قمر آپ کا، اور یقیناً آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ وقار حیدر، اس پروگرام کے پروڈیوسر جمشید قادری اور ایگزیکٹو پروڈیوسر ملک غلام عباس آوان۔ خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام جو ریڈیو پاکستان کا اس حوالے سے آپ بخوبی طور پر جانتے ہیں، اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہترین طریقے سے آپ تک پیش کر سکیں۔ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے ہمارا، جو براہ راست اس وقت دنیا بھر میں ہمیں دیکھا جا رہا ہے، آج بچوں سے مشقت لینے کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 12 جون کے حوالے سے یہ دن جانا پہچانا جاتا ہے، یعنی کہ ورلڈ ڈے اگینسٹ دا چائلڈ لیبر۔ اس حوالے سے آج کا خصوصی پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہے، اور میں بے حد مشکور ہوں یقیناً اپنے ڈپارٹمنٹ میں گراں قدر ان کی خدمات بڑے ہی احسن انداز میں، اچھے انداز میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے ہوئے یہ خدمات یہاں سرگودا میں سر انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد مدثر رضوان خان صاحب سے ہے، جو کہ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر سرگودا ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے کہ اپنا قیمتی وقت ریڈیو پاکستان کے لیے نکالا۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، اور میں اپنے تمام سامعین کو السلام علیکم کہنا چاہوں گا، اور میں ایک مرتبہ پھر ریڈیو پاکستان کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر دعوت دی، اور میرے محکمے کی جو سرگرمیاں ہیں اس حوالے سے کارکردگی ہے اس کے اوپر جو ہے ایک اجمالی خاکہ پیش کرنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اچھا سر، اب وقت بھی کیونکہ لمیٹڈ ہے، اور اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ساری باتوں کو ہم سمجھ بھی لیں، ڈپارٹمنٹ کو بھی سمجھ لیں، پھر ہم جو مین ہمارا ٹارگٹ ہے خاص طور پر بچوں سے مشقت لینے کے حوالے سے، اس حوالے سے ہم آپ سے بات کر لیں۔ تھوڑا سا اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتائیے گا، پھر میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں۔ جیسا کہ لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب کا ایک محکمہ ہے جو کہ قائم کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لیبر، چائلڈ لیبر ہو یا فورسڈ لیبر ہو یا ورسٹ چائلڈ فارم آف لیبر ہو، ان کا جو ہے وہ کلا کما کیا جا سکے۔ یہ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ وفاق میں منسٹری آف لیبر تھی، جب 18ویں ترمیم جو ہے یہ آئی ہے، اس کے بعد یہ جو سبجیکٹ ہے یہ صوبوں کو منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت صوبائی سطح کے اوپر اس پہ ہمارے سیکٹری جو ہے نعیم غوث صاحب ہیں، اور ہماری ڈائریکٹر جنرل لیبر ویلفیئر محترمہ سیدہ کلثوم حئی صاحبہ ہیں، جو کہ ہمارے آپریشنل لیول کو ڈیل کرتی ہیں ہمارے اس پر۔ اب ہمارا یہ جو لیبر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ منیمم ویج پر عمل درآمد کروایا جائے، اوقات کار جو ہیں یہ مختلف جہاں پر ادارے ہیں جہاں پر کام لیا جاتا ہے ان کو ریگولیٹ کیا جا سکے، چھٹیوں پر عمل درآمد کروایا جا سکے، چائلڈ لیبر پر جو ہے وہ اس پر کے جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا جو بنیادی کردار وہ یہ ہے کہ ہم جہاں دیگر قوانین پر عمل درآمد کرواتے ہیں، وہاں پر ہم چائلڈ لیبر کے خلاف ہمارے 2 مرکزی قوانین ہیں، جن میں سے ایک ہے ریسٹرکشن آن امپلائمنٹ، پنجاب ریسٹرکشن آن امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 2016 ہے، جو فیکٹریز میں مختلف اداروں کے اندر اور جو یہ کام جہاں پر کیا جاتا ہے ان پر چائلڈ لیبر کے خلاف جو ہے اقدامات ان کو یقینی بناتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کا کلا کما کر سکیں اور اس کا تدارک کر سکیں۔ ہمارا جو دوسرا مین قانون ہے وہ یہ ہے پنجاب پروہیبشن آن امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 2016 ہے، جو کہ بٹھوں سے متعلق ہے، اور اس کے حوالے سے جو چائلڈ لیبر ہو رہی ہے یا جو لوگ لیتے ہیں ان کے خلاف کارروائی جو ہے عمل میں لائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بڑا آپ نے خوب بتا دیا، اپنے ڈپارٹمنٹ کا بھی بتا دیا، اور اپنے جو ٹارگٹ ہمارا تھا اس کی جانب بھی آپ آگے مرکزی طور پر آپ نے بتا دیا کہ 2016 کے ایکٹ کے مطابق جو اس میں چینجز بھی کی جا رہی ہیں اور کس طرح اس کو بہتر کیا جا رہا ہے۔ بھٹوں پہ لوگ بچے کام کر رہے ہیں، اداروں میں فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں، اس حوالے سے آج کے پروگرام بھی دیکھیں۔ اور آپ کو خواتین و حضرات بتا دوں تو چلوں کہ تقریباً 160 ملین جو ہیں بچے پوری دنیا میں جو ہیں وہ اس وقت اس چیز کے شکار ہیں، وہ یعنی کہ لیبر کرائٹیریا میں آ رہے ہیں جبکہ ان کی ایج نہیں ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 میں سے 1 فرد جو ہے، جو بچہ ہے، وہ تقریباً اس کی شکار ہو رہا ہے۔ سر اب آتے ہیں جو بچوں سے مشقت لی جاتی ہے،
چھوٹے بچے انڈر ایج یعنی کہ ان کی ابھی ایج نہیں ہوئی, لائسنس بننے کی ایج نہیں ہوئی, CNIC بننے کی ایج نہیں ہوئی اور وہ ایلیجیبل نہیں ہوئے کہ وہ کام کر سکیں, جو ایک ان کا کرائٹیریا ہے جو ہمارے اوور آل پوری دنیا میں یہ رائج ہے. تو یہ مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ ایک تو ہم نے اس ایج کا تو تعین کر لیا, خود سے کر لیا, دوسری بات یہ ہے کہ اس میں محکمہ کیا کرتا ہے. اب دیکھیں کہ بہت سے بچے ہوں گے جو ہمیں سن بھی رہے ہوں گے, دیکھ بھی رہے ہوں گے, ان کا جی چاہ رہا ہوگا کہ وہ اس لیبر سے آزادی حاصل کریں. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ موٹر سائیکل مکینک کے پاس چھوٹے کے نام سے بچے بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بھٹوں پہ پوری فیملیز جو ہیں, خاص طور پر بچے وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کس طرح ہم اس سے ان کو بچا سکتے ہیں سر؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ایج کے حوالے سے تعین کر لیں. جی 5 سے 14 سال تک کا جو بچہ ہے وہ چائلڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر اس عرصے کے دوران کوئی بچہ کام کر رہا ہے تو ہم اس کو چائلڈ لیبر کی اس میں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. یہاں تک تو ہے کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جو مختلف ورک شاپس وغیرہ پر اور یہ دیگر اس کے اندر کام کر رہے ہیں. جی اس کے اوپر جو بھٹے کے اوپر جو بچہ کام کر رہا ہے وہ 15 سال تک جو ہے وہ اس کے اوپر ریسٹرکشن ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پھر 14 سے 16 سال تک کے جو بچے ہیں وہ ایڈولسنٹ کی ایج کے اندر جو ہیں وہ آتے ہیں. ٹھیک. کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جو بڑے تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی ہم ان کو بالغ کی عمر میں جو ہے وہ 18 سال کی عمر میں نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اور ان سے ہم کسی بھی قسم کا ایسا کوئی کام نہیں لے سکتے ہیں جو کہ ہزارڈس ہو, جو کہ ان کی جسمانی صحت, ان کی ذہنی صحت اور ان کی نفسیاتی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے. تو سر یہ ہے کہ جہاں تک ایکشن کے حوالے سے ہے تو ہمارا جو یہ لاز ہیں ان کے حوالے سے ہم مختلف انسپیکشنز جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. رائٹ. اور اس سلسلے میں جو بھی وائلیشن نظر آتی ہے تو ہم اس کے خلاف حسب قانون جو ہے FIR درج کرواتے ہیں. اور وہ FIR درج کروا کر ہم پولیس سے اس کی ہیلپ لیتے ہیں کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں. پولیس فوری طور پر جو ہے وہ اس کے اوپر ہماری FIR کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے اور متعلقہ آدمی کو جس نے یہ وائلیشن کی ہے اس کو اریسٹ کر لیتی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ پھر قانونی پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور پھر اس کا تفتیش کے بعد اس کا چالان مرتب کر کے عدالت میں بھجوا دیا جاتا ہے, جہاں پر اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر جو کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے نمائندے ہیں وہ سرکار کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارا کیس جو ہے وہ پھر وہاں پر پلیڈ کرتے ہیں ہماری طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی اس کے اندر پلیڈ ساتھ جاتے ہیں, بطور گواہ پیش ہوتے ہیں اور جج صاحبان پھر اس کے شہادتوں کے بعد اس کو سزا دے دی جاتی ہے. اچھا, جہاں تک اب یہ سزا کا تعلق ہے تو یہ 50,000 روپے سے لے کے 5 لاکھ روپے تک ہے. یہ سزا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ امپریزنمنٹ بھی ہے جو کہ اس کے اندر آ جاتی ہے. میکسیمم 6 ماہ قید ہے اور اس سے نیچے جو ہے وہ جج صاحب کی جتنی مناسب سمجھتے ہیں وہ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پھر یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس بچے کو ہم ریفر کر دیتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے تاکہ اس بچے کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکے اور اس کو مین سٹریم کے اندر جو ہے وہ لایا جا سکے. ٹھیک. اچھا سر, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ FIR دی جاتی ہے, پھر آپ نے ذکر کیا کہ 50,000 سے لے کر 5 لاکھ روپے تک چلان بھی کیا جاتا ہے اور ریفر بھی کر دیا جاتا ہے. سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ تک رسائی کیسے حاصل کی جائے. ایک تو ہے کہ آپ کی ٹیم خود سے میکانزم بنا ہوا ہے کہ ریڈ کرتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن لوگ کام کر رہے ہوں گے, سوشلی ہم بہت زیادہ ملے ہوئے ہیں. اب ریڈیو پروگرام آپ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا سے آپ کا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, تو یقیناً ایک ایسا سورس بھی, کوئی نمبر بھی کو ہو کہ جس پہ آپ کو شکایت کی جا سکے یا آپ سے رسائی حاصل کی جائے. سر ایسا ہے کچھ سلسلہ؟ سر ایسا ہے کہ ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے جس کو ہم 1314 ہے, جس کے تحت ہم کوئی بھی ایسی شکایت ہے وہ ہم تک آتی ہے اور ہم اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ٹیلی فون نمبرز ہیں اور ہمارے جو ہے یہ آفس ہمارا موجود ہے سرگودا کے اندر, پل 47 کینچی موڑ کے اوپر, اور جہاں پر کسی بھی وقت جو ہے یہ آپ
ہمیں شکایت جو ہے وہ فزیکل آپ کے پاس آئیں گے سر؟ یا ایک تو آپ نے میتھڈ بتا دیا نا کہ 13-14 پہ وہ کال بھی کر سکتے ہیں، بالکل. تو کیا جب وہ آتے ہیں تو آپ کو ایویڈنس میں کیا چیز چاہیے ہوگی، یا سمپلی وہ درخواست دے دیں کہ جناب میں نے اس جگہ پہ اس بچے کو کام کرتے ہوئے دیکھا؟ سر اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی تصویر وغیرہ جو ہے کام کرتے ہوئے جس جگہ پر وہ کام کر رہا ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کمپلینٹ کی تصدیق کے لیے ہم اپنا انسپیکٹر جو ہے وہ ساتھ بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایویڈنس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ساتھ جائے گا، جا کر جو ہے وہ اس کا پورا کوائف نوٹ کریں گے، اور اس کا جو ہے بچے کا، اس کی عمر، اس کا پتہ، اور اس کا جو بندہ یہ وائلیشن کر رہا ہے، یہ ورک شاپ والا ہے، اس کے تمام کوائف لے کر ایف آئی آر کے اندر جو ہے ہم جو بھیجتے ہیں ایف آئی آر کے اندراج کے لیے، اس کے ہم وہ تمام وہ لیتے ہیں. ٹھیک، آپ نے بڑا خوب بتا دیا کہ وہ سارے قوائف لیے جاتے ہیں، پکچرز لی جاتی ہیں، ایویڈنس لیا جاتا ہے. اب جو آپ کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، کیا وہ سارے کیس میں ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، یا وہ بس انسپیکٹر کی وہ انویسٹیگیشن ہوگی، اس کے بعد وہ سائٹ پہ آپ کا ڈپارٹمنٹ جانے، وہ بچہ جانے؟ سر ایسا ہی ہے کہ وہ ہم سے رابطے میں رہ سکتا ہے، لیکن چونکہ اب یہ کمپلینٹ ہمارے پاس آ گئی ہے، اس کے لیے کمپلسری ہے، اور ہم اس کا نام سیگا راز میں رکھتے ہیں کیونکہ پریشر نہ ہو، اور ہم اس بچے کا بھی جو ہے وہ یہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو نام پتہ وہ ہم اپنے نہ ڈسکلوز کر سکیں، کیونکہ یہ لوگ پھر اس کے والدین کو اپروچ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں. اچھا سر، یہاں پہ جو آپ نے خود کہا کہ یہ ساری چیزیں معاملات تو کیے جاتے ہیں، لیکن میرے معاشرے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ بڑا تلخ ہے، اور جو یقیناً غربت کی سطح ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں جو مجبور والدین ہیں، جب پیرنٹ سے پوچھا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تو ہمارا بچہ ہی ہمارا اثاثہ ہے، اس کو ہم پھر کرتے ہیں. تو کیا ایسے میں بھی کوئی معاونت کی جاتی ہے، کوئی اسٹائپنڈ ٹائپ چیز دے دی جائے کہ وہ پڑھتا بھی رہے، گھر کا کام بھی چلتا رہے، اور کچھ یہ چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ ہمارے پہلے 2 پروجیکٹس تھے. ایک تو ہمارا خدمت کارڈ کے ذریعے ہم نے بھٹھوں کے اوپر جو مشقت کروائی جاتی تھی بچوں سے، اس کو ہم نے اسٹائپنڈ کی صورت میں 2015 سے 2018 تک چلایا تھا، اور وہ پروجیکٹ جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ محکمے کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے تھرو آؤٹ پنجاب کے اندر تقریباً چائلڈ لیبر کا بریک کلن کے اوپر جو ہے وہ خاتمہ کر دیا. زبردست. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پروجیکٹ تھا کہ جو ورک شاپس پر، فیکٹریز کے اندر اور دیگر جہاں بھی ادارے ہیں، ان کے اوپر کام کرنے والے بچوں کو ہم تعلیمی سہولیات بھی فراہم کرتے تھے، یونیفارم، بیگز، بکس وغیرہ ہم فراہم کرتے تھے، اور 2000 روپے پر بچہ جو ہے وہ اس کے والدین کو اسٹائپنڈ کی شکل میں ہم پے کرتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے یہ وہ پروجیکٹس کی مدد کے ذریعے ہم نے یہ بڑی کامیابی سے یہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ کیا تھا. موجودہ جو گورنمنٹ ہے ابھی اسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ مزید ایسے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہے جس کے ذریعے انسینٹیو کی شکل میں والدین کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کی طرف دے سکیں، کیونکہ یہ ہماری ایک آئینی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے بچوں کو جو ہے وہ آرٹیکل 25 کے تحت ہم نے بنیادی جو تعلیم ہے وہ بچے کو 16 سال تک کی عمر میں دینی ہے. یہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے. تو آرٹیکل 11 کے جو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آئین ہے، اس کے تحت ہم نے یہ ہماری یہ آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ ہم چائلڈ لیبر کے تدارک کے لیے اقدامات کریں. ٹھیک سر، بڑا خوب آپ نے بتایا. یقیناً وقت میرے پاس محدود ہے، انشاءاللہ دوبارہ نشست آپ سے کریں گے. آپ کے ڈپارٹمنٹ کو جاننے کے لیے، مزید لوگوں کے لیے آسانی کے لیے، لیبر کے لیے کیا کچھ آپ اقدامات کر رہے ہیں. یقیناً آپ ایک بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، اور اتنی باہر جو گرمی کے معاملات ہیں پھر بھی آپ نے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائی. یقیناً سر جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے جو دیکھنے والے ہیں؟ سر آپ نے یہ کہا کہ دیگر اقدامات کیا کر رہے ہیں. ہم جہاں پر قانون کے عمل درآمد کے لیے ایکشن تو لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم تعلیمی سہولیات کی مدد میں ٹیلنٹ اسکالرشپ فراہم کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر بھاگٹا والا میں بچوں کے 2 اسکول ہیں ورکرز ویلفیئر بورڈ. میں سر یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل پروگرام کریں گے، صرف آپ پیغام دیں کیونکہ وقت جو ہے. میں یہاں پر آج کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ والدین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کام پر نہ لگائیں بلکہ انہیں تعلیم فراہم کریں. یہ ان کا بنیادی حق ہے، آپ نے یہ انہیں دینا ہے. اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب پوری طرح سے کوشاں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی راہ پر لگائیں، کیونکہ ہمارا مستقبل ہی ہمارے بچے ہیں. اور ہم انشاءاللہ
حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب جو ہیں وہ اس پر پوری طرح ایکشن بھی لیں گے اور اس سلسلے میں لوگوں سے تعاون کے بھی خواہش مند ہے. بہت شکریہ مدثر صاحب، آپ نے ریڈیو پاکستان کو وقت دیا. بہت شکریہ، تھینک یو سر. خواتین و حضرات، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور سنا. ہمارے ساتھ موجود تھے مدثر رضوان خان صاحب جو کہ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر سرگودا. آج پوری دنیا میں بچوں سے مشقت لینے کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ریڈیو پاکستان ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے. آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا. اسٹوڈیو انجینئر وقار حیدر، اس پروگرام کے پروڈیوسر جمشید قادری، ایگزیکٹو پروڈیوسر ملک غلام عباس آبان اور اپنے میزبان سپتیم بلوچ کو اس اپنے پن کے ساتھ اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے، اپنا اور اپنے کی دعا کا خاص خیال رکھیے اور پیارے پاکستان سے پیار رکھیے. اللہ حافظ.